قرآن ہمیں سکھاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرے کی طرح مت پکارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سوشل میڈیا پر ایک عبارت گردش کر رہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم جذبات سے نہیں، قرآن، حدیث اور ادب کی روشنی میں بات سمجھتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے آسمان و زمین میں غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسی سورج نہیں جانتا۔ یہاں ایک بات بالکل واضح ہے، ذاتی، مستقل اور مکمل علم غیب صرف اللہ کا ہے۔ مگر یہی قرآن یہ بھی کہتا ہے اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے۔ یعنی اللہ جس قدر چاہے، جس رسول کو چاہے، غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث کیا بتاتی ہے؟ صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، جنت و جہنم کی خبریں دیں، آنے والے فتنوں کی خبر دی۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب حاصل تھا۔ پھر اختلاف کیوں؟ اختلاف عقیدے پر نہیں، الفاظ پر ہے۔ کسی بھی علمی بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا موازنہ عام انسان یا کم عقل لوگوں سے کرنا، چاہے نیت کچھ بھی ہو، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرے کی طرح مت پکارو۔ اہل سنت کا متواز ناقید ہمبیز بشر ہیں، مگر سب سے افضل بشر نبی لئی کو غیب کا علم ہے، مگر اللہ کے عطا کرنے سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ اعلیٰ ادب سے ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گال مگلو چنہیں، نفرت نہیں، اندھی تقلید نہیں، علم سیکھیں، ادب کو مقدم رکھیں، بلا تحقیق بات آگے نہ پھیلائیں، امت کو جوڑنے والی بات کریں۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان، ایمان اور پہچان ہے، ان کے مقام با اور علم بھی قربان، عقل بھی قربان، اور ادب سب سے پہلے وما علینا الا البلاغ۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرے کی طرح مت پکارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سوشل میڈیا پر ایک عبارت گردش کر رہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم جذبات سے نہیں، قرآن، حدیث اور ادب کی روشنی میں بات سمجھتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے آسمان و زمین میں غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسی سورج نہیں جانتا۔ یہاں ایک بات بالکل واضح ہے، ذاتی، مستقل اور مکمل علم غیب صرف اللہ کا ہے۔ مگر یہی قرآن یہ بھی کہتا ہے اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے۔ یعنی اللہ جس قدر چاہے، جس رسول کو چاہے، غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث کیا بتاتی ہے؟ صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، جنت و جہنم کی خبریں دیں، آنے والے فتنوں کی خبر دی۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب حاصل تھا۔ پھر اختلاف کیوں؟ اختلاف عقیدے پر نہیں، الفاظ پر ہے۔ کسی بھی علمی بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا موازنہ عام انسان یا کم عقل لوگوں سے کرنا، چاہے نیت کچھ بھی ہو، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرے کی طرح مت پکارو۔ اہل سنت کا متواز ناقید ہمبیز بشر ہیں، مگر سب سے افضل بشر نبی لئی کو غیب کا علم ہے، مگر اللہ کے عطا کرنے سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ اعلیٰ ادب سے ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گال مگلو چنہیں، نفرت نہیں، اندھی تقلید نہیں، علم سیکھیں، ادب کو مقدم رکھیں، بلا تحقیق بات آگے نہ پھیلائیں، امت کو جوڑنے والی بات کریں۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان، ایمان اور پہچان ہے، ان کے مقام با اور علم بھی قربان، عقل بھی قربان، اور ادب سب سے پہلے وما علینا الا البلاغ۔